ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اللہ رب العزت نے صوفیاء کو مقبولیت دی اور غیر معمولی دی. جعل اللہ لہم الرحمن ودا، یہی شان ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے یہاں بھی دیکھتے ہیں، یعنی کہ خلق خدا میں بھی مقبول ہیں اور بارگاہ رب العزت میں بھی آپ مستجاب الدعوات ہیں. جی آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہے، اس پہ کچھ آپ ارشاد فرمائیں. قبلہ تنولی صاحب، یہاں تھوڑا سا میں گزارش کروں کہ قبولیت دعا کا ایک تو ہے عام اصول، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا ہے خاص اصول. ٹھیک ہے. عام اصول کے بارے میں قرآن مجید میں آ گیا کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے تحت لوگوں کی دعائیں بھی چلتی رہتی ہیں، استجابت بھی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اصول ہے خاص، جس کو قرآن مجید نے باقاعدہ منشن کیا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں دو آیاتیں پڑھ کر میں پھر آگے بات کروں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ٹھیک ہے. جب کوئی بندہ درجہ احسان پر آ جائے معاملات کے باب میں یا عبادت کے باب میں، وہاں لوگوں جانا اللہ کی رحمت مل جائے گی. سبحان اللہ. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون قدرت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے افعال سر انجام دیتے ہیں تین بنیادوں پر. ٹھیک ہے. یا تو اس کے پیش نظر ہوتا ہے عدل، یا اس کے پیش نظر ہوتا ہے فضل، ٹھیک ہے. یا اس کے پیش نظر ہوتی ہے حکمت. اگر تم چاہتے ہو کہ فضل والی جگہ پر جاؤ تو کسی محسن کو جا کر تلاش کرنا، اور آپ حیران ہوں کہ یا محسن کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی نہ ظاہری حیات کا تذکرہ ہے نہ اس کی برزخی حیات کا تذکرہ ہے. محسن بندہ زمین پر بیٹھا ہے یا زمین کے نیچے ہے، اللہ کی رحمت وہاں برستی نظر آ جائے گی، اس کے قریب رحمت ہوگی، رحمت ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرے دیکھیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ٹھیک ہے. جہاں بھی تواب ہونا اور متطہر ہونا ثابت ہو گیا، اللہ کا قانون محبت شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو بندہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی دائرہ محبت میں آ جاؤں تو اپنے تواب اور متطہر ہونے کو چیک کر لے، یا اس پر مسلسل محنت کر لے، وہ محبت کے دائرے میں آ جائے گا. یعنی ظاہر بھی طہارت اختیار کرے، باطناً بھی طہارت کرے. ٹھیک ہے. لامالہ جب تواب ہوگا تو باطنی طہارت ضروری ہو جائے گی. اچھا، پھر حیران ہوں گے اس کی تشریح میں آپ مفسرین کو پڑھ لیں، اسی کے تحت وہ لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو قلبی اور ذہنی طور پر اپنی محبت مسلسل فیل کراتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں کو فیل کراتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس سے محبت اتنی کرتا ہے کہ اس کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہے. یعنی محبت ایک خیال نہیں، تجربہ ہے، ایک تجربہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ تو اسی کے تحت ہمارے مفسرین لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، بحیثیت امتی ہونے کے تو آپ ہر امتی سے عمومی محبت تو فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خاص محبت آپ کس سے فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو میری امت کا سب سے متقی بندہ ہو میں اس کے ساتھ خالص محبت کرتا ہوں. آپ سے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان ہے. یعنی متقی کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے. جہاں طہارت ہوگی، بہت خوبصورت جملہ بولا پروفیسر، جہاں عبادت ہوگی، جہاں زہد ہوگا، بلکہ اس کے تحت تو ہمارے صوفیاء نے بہت کچھ لکھا ہے. کثرت عبادت کرنے والے بندے کو جو چاشنی اور لذت ملتی ہے اس کا مبدأ بھی محبت الہی ہے. ظاہر اس کے بغیر عبادت میں کثرت آ ہی نہیں سکتی، وہ تو تکلف ہوگا، تکلف، اور تکلف سے تو کچھ پیدا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ اسلام کا حسن شخصیات کے ذریعے نمایاں ہونا، اس کو عبداللہ شاہ غازی چونکہ بہت پریزنٹ کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی حیاتی میں بھی مر جاتے. دیکھنا عام طور پر بادشاہ مزاج لوگ وہ بھی اس وقت جب متعصبانہ ماحول میں بیٹھے ہوں اس وقت متاثر ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل. لیکن 2 گورنر تو حضرت کے گرویدہ ہو گئے. سبحان اللہ. یہ تو ظاہری حیات کا رنگ تھا. اور قبلہ تنولی صاحب
بندوں کے کتنے جذبات ہوتے ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کے ساتھ، خواہ صحیح ہو یا غلط، کسی کو مذہب چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ صوفیاء کے پاس وہ کون سی مقناطیسی طاقت ہے کہ جب یہ تبلیغ جہاں بھی کرتے ہیں لوگ کھچے کھچے چلے ادھر آتے ہیں، پٹنا تے ادھر لانا، ہاں، وہ کھیڑ کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں۔ دوسری جگہ لگا لے۔ وہ بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام رحمت اور نظام محبت کے تحت بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے غیر معمولی اثرات آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کی زہری حیات کے بعد بھی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بڑے ہم واقعات سنتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے کہ وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، بڑی برکتیں، کوئی تجربہ بتا سکتے ہیں اپنے احباب میں سے کسی کا کوئی ایسی؟ ہمارے ایک حکیم صاحب، حکیم سید زبیر گیلانی سے، وہ خود کہتے ہیں کہ ویسے تو وہ داتا صاحب کی بھی حاضر باش باقاعدہ حاضری دینے والے ہیں، ان کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں عبداللہ شاہ غازی رحمت مزار پر جب بھی جاؤں مجھ پر وجد و کیف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو وہاں بے خود ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہاں جاذبیت کا بنیادی وجہ یہ کہ گیلانی سادات بھی ہیں، تو گیلانی سید ہونے کی وجہ سے یہ صوفیاء کی برکات صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، اس دور میں بھی ان کا تجربہ ہو سکتا ہے، ان کا تجربہ اگر اہلیت پیدا کر لی جائے۔ اللہ کی رحمت کو چیک کرنا ہونا ہو غیر جانبدار، ٹھیک ہے، وہ داتا صاحب کے مزار پر جا کر 5 منٹ بیٹھ لے، یقین مانے لگتا اسی طرح ہے کہ ظاہر و باطن دھو کے بندہ اٹھتا ہے۔ یہ ان کی وہ رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر جیسے کہا گیا پانی کا چشمہ جاری ہوا، دلوں کی زمینیں آباد ہوئیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کراچی والوں کا تو ویسے حب ہے، یہاں اشارہ کر لو، ویسے اتفاق ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا پہلا دارالخلافہ ویسے نہیں بنایا گیا کراچی کو، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی لگتی ہے کہ اہل بیت کی سیادت پاکستان کو ہمیشہ حاصل رہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب 1300 سال گزر گئے، ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کراچی طوفان کی نظر ہوا ہو یا طوفان کے زیر اثر آیا ہو، یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ بڑی حیران وجہ اس کی یہ، اور اہل نظر کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کی برکت ہے۔ لامالہ جہاں صوفی بیٹھ جائے وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ رحمت کے مطابق چلتی ہے، تو ان کی رحمت کا ہی اثر ہے کہ آج تک اس سندھ کو اس طوفان نے یا سمندر نے وہ دھچکا نہیں دیا۔ تو عبداللہ شاہ غازی کا جو لگتا ہے علم اب بھی قائم